اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پرسوں آخری آیت ہم نے پڑھی الہ کے بارے میں۔ الہ وہ قسم جو اور کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کے بارے میں کھا لیتا ہے، تو کہا گیا اس کی میکسیمم زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ 4 مہینے ہے۔ اس 4 مہینے کے اندر یا تو یہ وہ 4 مہینے کے بعد اس سے رجوع کر لے یا اس کو چھوڑ دے۔ اب اگر ان کی بات نہیں بنتی اور وہ نہیں اس چیز پہ ایگری ہوتا کہ دوبارہ اس سے رجوع کرنا ہے، وَإِنْ عَزَمُوا، اور اگر ارادہ کر ہی لیا ہے، عزم اردو زبان میں عام لفظ استعمال ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور اگر ارادہ کر ہی لیا ہے عزم الطلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کو پتہ ہے کس کی غلطی ہے، کون کس نیت سے جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اور اس نے چھوڑا ہے تو اس نے کس لیے چھوڑا ہے، کس طرح چھوڑا ہے، اور اگر عورت کی غلطی ہے کس وجہ سے چھوڑا ہے تو یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں سے جو ہے وہ پھر پوچھ لے گا جس کی غلطی ہوگی۔ اب یہاں سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ طلاق ہو گئی۔ اب طلاق کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں عدت کے بارے میں۔ اب یہاں سے طلاق کا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے۔ اگلے کچھ دن جو ہے وہ ہم یہی آیات کریمہ اسی طلاق کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ایک ہارڈ ٹاپک ہے۔ لوگوں کو طلاق کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ طلاق در حقیقت ہے کیا، کیسے دینی چاہیے اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ ایسی نوبت آ جائے، اور پھر دینے کے بعد صورتحال کیا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم صرف قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو پھر اس پیغام کو معاشرے میں پہنچائیں بھی۔ والمطلقات، مطلقہ کون ہوتی ہے؟ طلاق یافتہ، اور طلاق یافتہ عورتیں اور طلاق یافتہ یتربصن، رے بے سے، رابسہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روک رکھنا، انتظار کرنا۔ یتربصن وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، قروء کہتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اختلاف ہے حنفیہ میں اور باقی شافعیہ میں۔ قروء سے مراد جو ہے لیا جاتا، اس کا ویسے تو معنی ہوتا ہے بہہ جانا، قروء کو لیا جاتا ہے حیض۔ اب اس سے حنفیہ مسلک کہتا ہے کہ جس وقت حیض آ جائے وہ ڈیڈ لائن، شافعی کہتا ہے کہ جس وقت جو ہے وہ عورت اس سے پاک ہو جائے وہ ڈیٹ، درمیان میں چند دن کا فرق آ جاتا ہے۔ لیکن عرب میں قروء جو ہے وہ حیض کو ہی کہتے ہیں اور طہر کو بھی کہتے ہیں۔ حیض اور طہر کے بارے میں ہم پہلے بڑی ڈیٹیل میں پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ اب 3 حیض یہی ہے ان کی عدت، 3 حیض تک۔ 3 حیض سے مراد 3 مہینے 90 دن۔ ولا یحلو، اور نہیں ہے ان کے لیے ہلو، ہلال سے ہلن، ہلال ہونا، جائز ہونا، نہیں ہے جائز ان کے لیے، حلال ان کے لیے، ان یکتمنا، یہ کہ اب لفظ اس میں سے کیا ہے؟ کاتما، کاف تے میم، کاتما، چھپانا، یہ کہ یا علامت مضارع، یکتمنا وہ چھپائیں، نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو تخلیق کیا اللہ نے، فی ارحامہن، رحم کیا ہوتا ہے عورت کا؟ بچہ دانی۔ ان کے جو رحموں میں جو اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ قطعاً نہ چھپائیں اس سے۔ ان کننا، اگر ہیں وہ، یومن باللہ، ایمان رکھتی اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر۔ دیکھیے یہ وہ بات ہے جس کی بیرونی شہادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف وہ کنسرنڈ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ آئدر وہ اس 3 حیض تک جب کہا گیا اس کو، کیا اس کے حیض جاری ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، وہ 3 پیریڈز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں یا رہ گئے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی اور کی چاہ میں کہہ دیں کہ پہلے جو ہے وہ ختم ہو گئے پیریڈز، جبکہ وہ پیریڈز ختم نہ ہوئے ہوں اور وہ ابھی کنٹینیو ہوں، کہ وہ ہوں کہہ دیں
کہ نہیں جی پیریڈز تو آئے نہیں ہیں, ان کے پیٹوں میں کچھ ہو وہ اس کو روک لیں, وہ نہ بتائیں. اگر وہ اپنے پیٹوں میں کچھ ہے اور اس کے بارے میں وہ غلط بیانی سے کام لیتی ہیں تو اس سے بڑے مسائل یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو اللہ نے ان کے رحم میں تخلیق کیا ہے اس کی نسبت وہ کسی اور کے ساتھ منسوب ہو جائے, اور کسی اور کے ساتھ منسوب ہونے سے کیا ہوگا, وراثت کا مسئلہ بن جائے گا. اور کل کو یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, کیونکہ بعد میں 20-25 سال کا نہیں پتا کہ وہ محرم رشتے سے کہیں جو ہے اس رحم میں پیدا ہوئے کا کوئی نکاح وغیرہ نہ ہو جائے. تو جو کلیئرٹی ہے وہ کلیئرٹی کرنی ہے کہ 3 حیض تک اگر طلاق ہو جاتی ہے تو 3 حیض تک عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور جو ان کے پیٹ میں ہے, جو تخلیق کیا ہے, اگر کچھ ہے وہ بھی بتا دیں. اگر سمپل پیریڈز آئے ہیں تو 3 مہینے تک وہ بھی اناؤنس کر دیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر, اس وقت اگر وہ ایمان رکھتی ہیں, اللہ کا کلمہ پڑھتی ہیں, روز آخرت میں ان کو جو پتہ ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے, تو جو ان کی کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیں. اچھا, اب اس کے بعد وَبَعُولَاتُهُنَّ, باؤلا لفظ کس سے ہے؟ باعلا, بال کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو. باؤل ویسے شوہر کو کہا جاتا ہے, اس کی جمع ہے یہ. باؤلاتہن, اور سردار ان کے, شوہر ان کے, شوہر ان کے, یہاں پہ ترجمہ شوہر ان کے حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں, برادہن, لوٹا لینے کا ان کو, فی ذالکا, اس عرصے میں. اب اس بات کو سمجھ لیجئے, ڈیورس ہو گئی. اصل میں ہمارے ہاں ڈیورس کا کنسپٹ طلاق طلاق طلاق, جس نے ایک ہی دفعہ میں کہی طلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت ناراض ہوئے, کہا کہ میرے ہوتے ہوئے دین کا بگاڑ شروع ہو گیا. اور کسی صحابی نے کہا کہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کا جو ہے وہ سر اتار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں, صدیق اکبر کے دور میں, حضرت عمر فاروق کی خلافت کے پہلے 2 سال میں, چاہے 3 کی بجائے کوئی 10 بھی کہہ دیتا تھا, وہ 1 طلاق کنسیڈر ہوتی تھی. اب اس کو کہتے ہیں طلاق رجی. میں پہلے طلاق کا طریقہ سمجھا دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی سینیریو آتا ہے, سب سے اچھا طریقہ جو احسن طریقہ ہے, احسن طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1, طلاق ہمیشہ, جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا, کہ طہر میں دی جاتی ہے. طہر یہ ہے کہ پیریڈز کے بعد جب ابھی دوبارہ صحبت نہ ہوئی ہو, وہ جو پاک پیریڈ ہے, جس پہ کنفرم ہے کہ پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا, اس پیریڈ میں جو ہے وہ طلاق دی جاتی ہے. تو طہر میں 1 طلاق دی جائے, 1 طلاق, اس کے بعد چپ کر دیا جائے. اب اس عرصے میں عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی جب تک کہ, یہ کہا گیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاث قروء, وہ 3 حیض انتظار کریں گی, تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہیں گی. اس دوران اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ عورت باوجود اس کے کہ اس کو جو 1 طلاق ہوئی ہے وہ شوہر کی وراثت میں حصے دار ہے, اور اگر بیوی عورت فوت ہو جاتی ہے تو وہ شوہر اس کی وراثت میں حصے دار ہوگا. تو 1 طلاق دے کے انتظار کیا جائے. احسن طریقہ 1 طہر میں 1 طلاق دی جائے, اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی جائے, تاکہ اس کو ہم کہتے ہیں رجی طلاق, جس میں رجوع کا حق جو ہے وہ رہتا ہے. اب 90 ڈیز کی یہ پیریڈ مدت ہے, اس 3 مہینے کی, اسی کو عدت کہا جاتا ہے. تو اس عدت کے دوران ہر 1 یا 2 طلاق کی حد تک شخص رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے, اور عورت شوہر کے اس حق کو ٹھکرا نہیں سکتی, وہ ریفیوز نہیں کر سکتی, وہ نہ نہیں کہہ سکتی. یہ حق مرد کا ہے کہ وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر لے, لیکن کب تک؟ جب تک 3 طلاقیں نہیں ہو جاتی. تو احسن طریقہ 1 طلاق دے دی, چپ کر جائے. اگر 90 دن ہیں, 3 مہینے ہیں, 3 مہینے کے اندر رجوع ہوتا ہے تو رجوع ہو جائے. دیکھیے طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے, اور غصے کے بعد پھر پچھتاوا بھی جو ہے وہ جلدی آ جاتا ہے. بچوں کا کیا بنے گا, گھر کیسے چلے گا, یہ سارے خیالات بعد میں آتے ہیں جبکہ دماغ گم چکا ہوتا ہے, پھر چکا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ناپسندیدہ حلال فعل کے لیے بھی کچھ کیٹیگریز, کچھ درجات رکھ دیے ہیں تمہارے لیے, کچھ اس کی جو ہے وہ ترتیب بنا دی ہے. اب اگر عدت گزر جاتی ہے,
عدت گزرنے کے بعد بھی اگر ایک طلاق دی ہے، نہیں بات بنی، دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی، ابھی 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، تو عدت کے اندر اندر تک وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر عدت گزر جائے تو پھر اسی شوہر سے جو ہے وہ دوبارہ نکاح کر کے اس کی زوجیت میں آ سکتی ہے۔ جب تیسری طلاق ہو جائے اس کے بعد شوہر یہ رجعت کا حق، رجوع کرنے کا حق جو ہے وہ کھو دیتا۔ اس کے بعد پھر کوئی سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس عورت کا کہیں پہ اور نکاح ہو اور اللہ کی رضا سے اس کا شوہر یا فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے اس کو طلاق ہو جائے، اس کے بعد وہ پھر واپس آزاد ہو تو پھر وہ واپس آ سکتی ہے۔ جو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب طلاقیں تو دے دی ہیں اور 3 کہہ دی ہیں اور ہمارے کسی نے کہہ بھی دیا اب یہ ہو بھی گئی ہیں، تو پھر اس کا جی حلالے کا بندوبست کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت ڈالی ہے اللہ کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو رجم کرنے کا حکم دے دیا تھا ان کو، اور پھر کرائے کے سانڈ کے مترادف اس کو جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ انٹینشنلی آپ نکاح نہیں کر سکتے کہ میں 2 دن کے لیے، غلطی کس کی ہے؟ مرد کی۔ طلاق کس نے دی ہے؟ مرد نے۔ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ کسی دوسرے کے بستر کے اوپر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس سے بڑھ کے زیادتی عورت کے ساتھ اور کیا ہوگی؟ کوئی شرم کوئی حیا نہیں۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ پہلے سوچو سمجھو، ایک طلاق دے دی ہے، انتظار کرو، ٹھنڈے پڑو۔ اس سے ہو سکتا ہے 2 دن 4 دن کے بعد جو ہے وہ دل دوبارہ کر پائے۔ ایک صحابیہ تھیں، ان کو جو ہے وہ طلاق دے دی ان کے میاں نے، صحابی تھے۔ اب اس اللہ کی بندی نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے طلاق دے دی ہے مجھے، ابھی رجعی طلاق ہے نا، ایک ہی طلاق دی ہے، تو میں تو اس گھر سے نہیں جاؤں گی، اگر تو مجھے نکالے گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت لگا دوں گی۔ اب روز شام کو تیار ہو کے بیٹھ جاتی۔ کب تک تھا؟ 2 دن 4 دن 6 دن کے بعد رجوع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ بجائے اس کے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے طلاق کا لفظ نکلا، ادھر سے ماں باپ آئے، سامان چکو چلیے۔ یہ جو بگاڑ ہے نا معاشرے کا، ہم اس کا گھر خود اجاڑ رہے ہیں۔ اگر ایک شخص نے غلطی کی ہے، اس غلطی کو ریکٹیفائی کریں، ہم اس کو جو ہے وہ درست انداز میں سنبھالنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ ہم اس لیے سامان اٹھا کے لے آتے ہیں کہ ہمیں گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہوتی ہے، دوبارہ ہم اس کو جو ہے اس کے نکاح کا نام تک نہیں لیتے۔ ہمارے معاشرے میں کتنا برا سمجھا جاتا ہے جو بیوہ ہوتی ہے یا خدا نہ خواستہ طلاق یافتہ ہوتی ہے کہ اس کو دوبارہ بیاہ دیں ہم، اس لیے کہ ہمیں تو گھر میں ایک نوکرانی چاہیے بغیر پیسوں کے، ہمیں گھر کی جائیداد گھر میں رکھنی ہے۔ ہم اس کام کے لیے جو ہے اس چیز کو پروموٹ کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ایک طہر میں ایک طلاق، رجوع ہو جاتا ہے، بسم اللہ، بات نہیں بنتی، دوسرے طہر میں دوسری طلاق، اس کے بعد بھی پھر تیسری کا نام نہ لائیں زبان پہ۔ اگر عدت گزر جاتی ہے تو پھر دوبارہ نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر تیسری طلاق دے دیا تو پھر اس کے بعد واپسی کوئی نہیں۔ یہ ہے سب سے احسن طریقہ، اس کو ہم کہتے ہیں احسن طریقہ۔ دوسرا ہے حسن طریقہ، کہ اب طلاق دینی ہی ٹھہری، ارادہ کر ہی لیا ہے تو ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے۔ ایک طہر میں طلاق دی، اپنے گھر پہ ہی رہے گی وہ عورت، بگاڑ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ صلح نہیں ہو سکتی۔ دوسرے طہر میں دوسری طلاق، تیسرے طہر میں تیسری طلاق، تب جا کے جو ہے وہ، یہ ہے حسن طریقہ۔ تیسرا ہے بدعی طریقہ، اور بدعی طریقہ جو ہم نے نکالا ہوا ہے، طلاق 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 طلاق، یہ بدعت ہے۔ اس کو جو ہے وہ طلاق بائن بھی کہا جاتا ہے۔ ایک رجعی طلاق ہے، اسی کو جو ہے وہ کہ جس میں یہ پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے تو عورت کو کھلونا سمجھتے تھے کہ طلاق دے دی، عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، اور وہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے ایسا۔ اسلام نے کہا کہ 3 یہ حد جو ہے وہ مقرر کر دے گی تمہارے لیے۔ تو یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیے، وَبَعُولَتُهُنَّ، اور شوہر ان کے، احق بِرَدِهِنَّ، زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹا لینے کا۔ رد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لٹا لینا، پلٹا لینا، ان کے لٹا لینے کا، فی ذالکا، اس عرصے میں۔ اس عرصے میں صرف اس کا حق ہے کہ وہ اس عورت کو پلٹا لے، اس کو اپنی طرف جو ہے وہ لے آئے۔ ایک طلاق ہوئی ہے تو رجوع کر لے، 2 بھی ہوئی ہیں تو رجوع کر لے، عدت کے اندر اندر۔ اگر عدت ختم ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ نکاح کر کے دونوں میاں بیوی جو ہے وہ رہ سکتے۔
ان ارادو اصلاحا، اور اگر یہ کہ ان کا ارادہ ہو اصلاح کا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانی، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو پھر شوہر جو ہے وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ 3 حیض تک، 3 پیریڈ تک یہی عدت ہے عورت کی۔ کس کی؟ وہ عورت جو شادی شدہ ہو، جس کا صحبت میاں کے ساتھ جو ہے وہ ہو چکی ہو، آزاد ہو، 3 پیریڈز۔ جو لونڈی ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ 2 مہینے ہوتے ہیں اس میں، کیونکہ کنسیپٹ نہیں ہے وہ اس پر۔ تو جو آزاد عورت ہے، شادی شدہ ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ شوہر کی صحبت ہو چکی ہوئی ہے، 3 پیریڈز اس کے جو ہے وہ ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور لیے ان کے ہے مانند اس کی، علیہن، جو ان پر ہے۔ یہاں سے لوگوں نے اس کا ترجمہ اس اللہ سے مراد یہ لے لیا کہ عورت کا بھی وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مساوات کرنے کی خام خواہ کوشش کی گئی ہے مرد اور عورت کے درمیان میں۔ اگر ہم ان لفظوں کو کھول لیں، لام ہمیشہ لفظ جو ہے لیے ان کے، مطلب حق ہے ان کا۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے ذمہ داری پر۔ لام جو ہے وہ ہمیشہ لیے، حق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پر اللہ جو ہوتا ہے، اللہ کا مطلب ان پر، مطلب ہے کہ ان پر ذمہ داری۔ لہن، اور لیے ان کے ہے، مثل الذی علیہن، مانند اسی کے جتنی ان کا حق ہے ویسے ہی ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ اسی طرح اور بالمعروف ہے، اچھے طریقے کے ساتھ۔ مرد کا جو حقوق ہیں اسی طرح اس کی ذمہ داریاں اللہ نے ڈیفائن کر دی ہیں، عورت کے جو حقوق ہیں اللہ نے اسی کی ذمہ داریاں ڈیفائن کر دی ہیں۔ تو برابری کی بات اس آیت کریمہ کے اس حصے سے نکل جاتی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان کے اوپر درجے ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 33، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ بما، کس وجہ سے؟ بما فضل اللہ بعضهم الی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وبما، اور اس وجہ سے بھی، بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عورت کا نان نفقہ جس بھی حال میں عورت ہو، وہ لکھ پتی ہو، وہ کروڑ پتی ہو، وہ ارب پتی ہو، وہ مہینے کا لاکھوں کماتی ہو، اس کا نان نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہی ہے۔ شوہر کبھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ تم کماتی ہو تو گھر کے خرچے میں سے میرا حصہ دو، کبھی کلیم نہیں کر سکتا۔ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو بات ہو جائے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، بٹ اس کی ذمہ داری ہمیشہ مرد کے اوپر ہوتی ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ عورت جو ہے، جو اس کی اپنی کمائی، جو اس کے اپنے ایسٹس ہیں، وہ نہ دے تو اس سے زبردستی آپ لے نہیں سکتے، الا یہ کہ عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت میں سے کچھ مل جائے، ادروائز اپنے گھر کے خرچے کے لیے، گھر کے ایکسپینسز کے لیے آپ نہیں۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی، عورت ہے۔ اس لیے یہ یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ان میں سے ایک کو دوسرے پر، اور اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا گیا، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت بھی جو ہے وہ کما کے جو ہے وہ اپنے شوہر کا پیٹ پالے۔ ہمیشہ جو فضیلت دی گئی ہے، فضیلت کیا ہے؟ جو درجہ ہے، وہ درجہ جو ہے وہ مرد کا ہے، کہ وہ مرد جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور اللہ نے ان کو فضیلت دے دی ہے۔ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو، کیا چیز چھپا رہے ہو اور کیا چیز تم ظاہر کر رہے ہو۔ اگر کچھ بھی کرو گے تو یہاں پہ بار بار جو عورتوں کے بارے میں کہا گیا، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور دن آخرت پر۔ آخرت کا مطلب یہ کہ اگر وہ ڈر ہے ان کے دلوں میں کہ کل کو اللہ کے پاس جانا ہے، کیا جواب دیں گے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو صرف عورت ہی بتا سکتی ہے، مرد تو اس کے اوپر کوئی بیرونی شہادت تو قائم ہو نہیں سکتی کہ ان کے پیٹ میں کچھ ہے یا وہ پیریڈ سے ہیں۔ دوبارہ آپ دیکھ لیجئے، وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اور اگر ارادہ کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق یافتہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہو، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، ثلاث قروء، 3 حیض تک۔ 3 حیض تک شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ 3 پیریڈز تک، 3 حیض تک۔ میں نے بتا دیا کہ صرف ایک چھوٹا سا اس میں فقہی مسئلہ ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ جس وقت پیریڈز شروع ہوتے ہیں
اس حد تک کی ڈیٹ ہے۔ شافی کہتے ہیں کہ جس وقت پیریڈز ختم ہو کے عورت طہر کی حالت میں آ جاتی ہے اس وقت تک کیا ہے، تو درمیان میں وہ 4-5 دن کا گیپ ہے، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ بہرحال 3، اور عرب میں حیض کو کروئی کہا جاتا ہے، 3 حیض تک وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو۔ ولا یحل لہن، حلال نہیں ہے ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو تخلیق کی اللہ نے ان کے رحموں میں۔ اگر ان کے رحم میں بچہ ہے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں، نہیں ہے وہ تب بھی بتا دیں، جو صورتحال ہے وہ صورتحال کلیئر کر دیں۔ ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر۔ وبعولتہن، بعولہ کہتے ہیں شوہر کو، اور شوہر ان کے احق کو، افعل و تفضیل کا فیدہ، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مطلب کسی اور کا حق نہیں ہے، کسی اور کا حق تو شروع ہوگا اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اور 3 طلاقیں جو ہے وہ 3 پیریڈز میں دی گئی ہیں، طلاق میچور ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی کا حق ہے اس کو جو ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا۔ عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ ہم پڑھیں گے اگلی آیت کریمہ آگے اسی چیپٹر میں ہی، کہ عورت جو ہے وہ عورت کو عدت میں پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا، کجا یہ کہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ یہاں پہ عورت کے لیے کہا گیا کہ اپنے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ مت چھپائیں جو اللہ نے تخلیق کیا، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور دن آخرت پر۔ نہیں رکھتی تو پھر جو مرضی کریں، بھگتیں پھر جا کے خود ہی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے، بچہ جو ہے کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیا جائے، اور کل کو جو ہے وہ کیا پتا کہ اس کا بچہ اس کی بچی کے ساتھ جس کا تھا وہ دونوں کا آپس میں نکاح ہو جائے۔ اس محرم رشتے کی پامالی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ عورت جس نے یہ چھپایا وہ ہوگا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور لیے ان کے وہی ہے جو کچھ ہے، ان کی ذمہ داری وہی ہے جو ان کا حق ہے، جتنا ان کا حق ہے اتنی ان کی ذمہ داری بھی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اور مردوں کے ان کے اوپر درجات ہیں۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھا جاتا، یہ بار بار آئے گی، یہ بار بار آئے گی۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، اس کے بعد روک لو یا چھوڑ دو۔ پوچھا یہ روک لو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ یہی مطلب ہوتا ہے بعولتہن حق برادہن، کہ اس کو روک لو اچھے طریقے کے ساتھ۔ ایک طلاق ہے، عدت کے اندر ہے، رجوع کر لو، عدت گزر گئی ہے تو نکاح کر لو۔ کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں ایجوکیٹ کرنے والا ہے کہ ڈیورس اگر خدا نہ خواستہ نہیں بنتی دینی کیسے ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو اس غلطی مرد کرتا ہے، اس کا خمیازہ جو ہے یہ عورت بھگتتی ہے، عورت کے ساتھ اس کی اولاد بھگتتی ہے۔ سر اگر ہم بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر پلیز، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔